کہ جی اب تو ہماری جناب موج لگ گئی اور ہمارا کیا ہے، اب تو انشاءاللہ ہم جناب ٹاپ پہ ایڈمیشن لے لیں گے. لیکن جیسے میں نے صبح کہا کہ اس کے اندر ایک ورڈ یوز ہوا. کیا ورڈ یوز ہوا ہے جناب؟ ایکویلنس انڈیکس. اس کا وہ کہتا ہے جی فارمولا، یعنی پچھلے سال کے جو بھی ریزلٹس ہیں اس کو دیکھا جائے گا، اس سال کے رزلٹ کو دیکھا جائے گا اور پھر ایک ایگریگیٹ بنے گا. اب وہ فارمولا کیا ہوگا جناب؟ اس کی کوئی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کس فارمولے کے تحت ہوگا. ہو سکتا ہے اس سال رزلٹ دیکھ کر پچھلے سال کے جو 180 کے مارکس ہیں وہ کم ہو کے 160 ہو جائیں، 165 ہو جائیں، 150 ہو جائیں. یہ کچھ کنفرم ہی نہیں ہے. انہوں نے ایکویلنس انڈیکس کا ذکر تو کر دیا لیکن اس کا کوئی واضح روڈ میپ جو ہوتا ہے وہ نہیں دیا کہ کس طریقے سے یہ ہوگا. یہ صرف، اور پھر دیکھیں یہ جو چالاکی انہوں نے کی یہ تقسیم کرنے کے لیے کی تاکہ اسٹوڈنٹس کی ایک جو بڑی تعداد، انہیں پتہ ہے کہ میجورٹی ان سے خوش نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ میجورٹی ان سے خوش نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو ریپیٹرز کو اس طریقے سے ان سے توڑ لیں. جو ریپیٹرز ہیں یہاں پر، جو کچھ ہمارے دوست جو ریپیٹر ہیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے، وہ رات کو آگے انہوں نے کہا سر اس دفعہ میرے 121 تھے، پچھلی دفعہ تو میرے 168 تھے. تو پھر میری تو موج لگ گئی. میں نے کہا بھائی ابھی صبر کرو، ابھی موج نہیں لگی، ابھی جب آپ کا یہ پورا فائنل ہوگا اور ایگریگیٹ بنے گا پھر آپ کو پتہ لگے گا. یہ صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں، یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں کہ ابھی جو ان کے خلاف احتجاج کے اندر شدت آ رہی ہے کسی طریقے سے اس کے اندر کمی آ جائے. تو یہ اس کو بھی ہم رد کرتے ہیں. یہ صرف اگر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ پہلے تو طے شدہ نہیں تھا، تو کیا آپ ریکنڈکٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ری چیک کروانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے اور آپ تو ہٹ دھرم ہیں. آپ نے تو جناب ہٹ دھرمی کے بڑی بڑی ڈگریز لینی ہے، اس لیے آپ ہماری بات کو سننے سے قاصر ہیں. آپ ہماری بات کو سن ہی نہیں رہے. تو ہم آپ کی اس پوری چیز کو نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کے پوری جو کل کی پریس ریلیز تھی، میں پھر دہراتا ہوں کہ اس کو پھاڑ کر آپ کے منہ کے اوپر مارتے ہیں. جیسے میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ ان سے چونکہ غلطی ہوئی اور انہیں اندر سے احساس ہے کہ ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے اور اب صرف ہٹ درمی کر رہے ہیں، تو ان کے اس پوری پریس ریلیز کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اس سال کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہم جب تم سے مل کے آئے تھے اور جب وہاں سے ڈی چوک آئے تھے، وہاں سے اٹھ کر یہاں پر آئے تھے، ہمیں اسی سال پتہ چل گیا تھا، اسی لمحے پتہ چل گیا تھا کہ اب تمہارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ تم نے چوری بھی کی ہے، تم نے کرپشن بھی کی ہے، ٹیپس کمپنی کے تم لوگ خود ہی مالک ہو. ہر چیز انشاءاللہ بے نقاب ہونی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ان پرسن انہیں بلایا گیا ہے ڈاکٹر ارشد تقی کو، علی رضا کو. تم جتنے مرضی اپنے مکاری کے جال پھیلاتے جاؤ، انشاءاللہ ہم اپنی جد و جہد سے، اور اب چونکہ تم مکاری پر اترے ہوئے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ تمہاری اس مکاری کا بڑا زبردست جواب دیں گے اپنی جد و جہد کے ذریعے انشاءاللہ. اس لیے جو اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر بنی اسرائیل والا کردار ادا نہ کریں جنہوں نے کہا تھا تم جانو حضرت موسیٰ کو اور تمہارا خدا جانے، ہم تو جناب یہاں پہ بیٹھے ہیں عیش و آرام کے اندر. اگر ناانصافی سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے تو آئیے اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کیجئے. یہ پاکستان ہے، یہاں پر حق کیسے نہیں ملتا. حق لینے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، حق لینے کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں، حق لینے کے لیے دھوپ میں اور راتوں کو سڑکوں پر سونا پڑتا ہے. اب کل کی ہم نے جو ان کو ڈیڈ لائن دی ہے، آپ
बड़ी तादाद के अंदर आए। अगर आप हजारों की तादाद में इंशाअल्लाह जमा हो जाते हैं और कल एक दिन के लिए अपने घरों से निकल आते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह कि हम अपने मुतालबे को कि रिकंडक्ट जो एमडी कैट को करवाना है इंशाअल्लाह उसको करवाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप सुस्ती करते हैं, हमने तो फैसला कर लिया है, हमने इनके मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया है, इनकी नकारी को बेनकाब कर दिया है। हम अपने वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस हर सूरत जाएंगे अल्लाह के फजल। आप बड़ी तादाद में आएंगे। मैंने कल भी बताया था ये इख्तिदार की कुर्सी में बड़ा नशा होता है, जो भी आता है अपोजिशन में रहते और बातें होती हैं, इख्तिदार में आकर जनाब उनके तौर तरीके और उनकी जो होती हैं आदतें ही बदल जाती हैं। तो माशाल्लाह इन्हें भी कोई 3-3.5 साल तो हो ही गए हैं। वो जो नशा है ना वो सर को चढ़ा हुआ है, उस नशे को सर से उतारने के लिए अवाम की एक बड़ी तादाद की जरूरत है। अब मेरा मैसेज आपको यही है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये मत समझना कि कल जनाब इन्होंने आगे जाने का ऐलान किया है तो उधर हो सकता है जनाब, जारी बात है आगे जाएंगे तो हो सकता है वो आगे से मुजामत करे इंतजामिया। एक चीज मैं वाजे करना चाहता हूं, हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन हैं। सारी जिद्दोजहद को पुरअमन तरीके से यहाँ तक लाया और अब जब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो वो भी इंशाअल्लाह पुरअमन लेकर हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम इंशाअल्लाह हर सूरत आगे की तरफ जाएंगे। अगर कल तक इनकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आता, अगर वाज़ेह जवाब ना आया तो हमने हर सूरत इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है, शारे दस्तूर पे जाना है, वजीर आजम हाउस के सामने जाना है। ये मत समझना कि जनाब आगे से वो मुजामत करेगी इंतजामिया, अगर वो मुजामत करेंगे वो उनका काम है। इंशाअल्लाह हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और कल रात इंशाअल्लाह 6 बजे यहाँ से जो काफिला चलेगा वो वजीर आजम हाउस के सामने जाकर दम लेगा इंशाअल्लाह। मत डरना इनके जुल्म से, मत डरना इनके खौफ से, घर में मत बैठना। कल का दिन निकलने का दिन है, हर सूरत हर तालिब इल्म निकले। अगर आप नहीं निकलेंगे हम तो सुरखरू हो जाएंगे, ये गिरफ्तार करेंगे, हम फिर भी सुरखरू हो जाएंगे, हम अपना मुतालबा मनवाएंगे फिर भी सुरखरू हो जाएंगे। मगर आपका ज़मीर जो नाइंसाफी के बावजूद घरों में बैठे रहेंगे, आपका ज़मीर आपको मलामत करता रहेगा कि हमने आपकी खातिर 6-7 दिन यहाँ पर दिन रात सड़कों पर गुजारे, यहीं पर जोर, यहीं पर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, इनके जुल्म को बेनकाब किया, इनकी करप्शन को बेनकाब किया। हम इंशाअल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन होगा कि हमने नाइंसाफी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। जितनी माएँ बहनें आज भी आई हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, जो कल आएंगी उनको भी सलाम पेश करता हूँ, जितने स्टूडेंट्स आज हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, जितने स्टूडेंट्स कल आएंगे उनको भी सलाम पेश करता हूँ। अब फैसले का दिन है। अब अगर मजीद धरना कंटिन्यू करना हुआ वो यहाँ पर नहीं, वजीर आजम हाउस के बाहर जाके इंशाअल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम पुरअज़म हैं और कल का दिन इनको बेनकाब करेगा, इंशाअल्लाह।
طلبہ کی ایک بڑی تحریک اٹھ رہی ہے. ڈاکٹرز نے بھی 4 اکتوبر کو یہاں پر اعلان کیا ہے, پورے پاکستان کے ڈاکٹر. اور پی ایم سی والوں تم سے خوش کون ہے؟ جن کو تم ڈیل کرتے ہو سب تم سے نالا ہے. تمہاری پالیسیز ایک بیمار ذہنیت کی تیار کردہ ہے. ہم تمہاری اس بے باک ذہنیت کے سامنے ہمت ہارنے والے نہیں ہیں, بلکہ انشاءاللہ تمہیں اپنے گھٹنوں پر گرائیں گے اور تم سے اپنے مطالبات ہر صورت انشاءاللہ تعالیٰ منوائیں گے. اللہ کے فضل و کرم. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ انشاءاللہ نااہل ہونے والے ہیں, اپنی ہمت کو جھکنے نہ دینا, اپنی ہمت کو گرنے نہ دینا. میرے بھائیوں جو گھروں میں بیٹھ کر آرام سے سن رہے ہو, تم بھی ہر ویڈیو یہاں سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے ٹوٹل ہم نے ایک انالیسس کیا, تقریباً 1.5 لاکھ بندہ دیکھتا ہے. مختلف پیجز کے اوپر, مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر جو اپلوڈ ہوتی ہے گفتگو, وہ تقریباً ملا کے 1.5 سے 2 لاکھ. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی اس بیمار ذہنیت کا شکار ہوئے, وہ سنتے ہیں, وہ جو گھروں میں آرام سے بیٹھ کر میری بات سن رہے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی ہمتوں کو گرنے نہ دو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو آج ہیئرنگ تھی, جب وہ ختم ہوئی اور انہوں نے کہا جائیں جا کے پوائنٹ سارے ڈسکس کریں, تو ان کے وکیل پھر سے ان کے وکیل گئے اور جا کے جج صاحب کے ساتھ, معزز جج صاحب کے ساتھ جو بات چیت کی, جج صاحب نے کہا دی آج نہیں کل ان کے سامنے کریں, اور کل صبح 10 بجے پھر ان جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے ان کو بلایا ہوا ہے. اور ہمارے ویلڈ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ. اگر ہمارے ویلڈ پوائنٹس نہ ہوتے تو ہم یہ جد و جہد نہ کر رہے ہوتے. چونکہ ہمارے ویلڈ پوائنٹس ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کو بلایا ہوا ہے, پشاور ہائی کورٹ کے اندر آج آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا, وہاں پہ ان کو بلا لیا ہے. تم کہاں کہاں جواب دو گے, ہم ہر جگہ تمہارا انشاءاللہ پیچھے کرتے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو پنڈی میں ہائی کورٹ کا بینچ ہے, انہوں نے بھی ان کو صبح بلایا ہوا ہے. پاکستان بھر کی عدالتوں میں تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو, اور ہم تمہیں اور ذلیل و خوار انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں. اور کل جب ہم جا رہے ہیں یہاں پر آگے, یہ بڑی تعداد میں آؤ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں اور ماؤں, بڑی تعداد میں آؤ, تاکہ کل جب وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جائیں, سپریم کورٹ اور وزیر اعظم ہاؤس پاس ہیں, ہم وہاں پر بھی جا کر روڈ بند نہیں کریں گے. جیسے یہاں پہ یہ ٹریفک چل رہی ہے, اور بھائی اسٹوڈنٹس کا ایسا احتجاج ہوتا ہے کبھی کہ ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے پرامن اور روڈ بھی چل رہے ہیں, جہاں پہ 10 اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو جائے وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے اپنی جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, تو انشاءاللہ ہم پرامن رہیں گے. وہاں پر بھی جائیں گے تو انتظامیہ سے کہتا ہوں, ہم وہاں پہ بھی روڈ بند نہیں کریں گے, آپ کی آمد و رفت کو نہیں روکیں گے. اپنا جو جمہوری حق ہے انشاءاللہ اس حق کو استعمال کریں گے, اور وہ جمہوری اور آئینی حق کیا ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ ناانصافی کے خلاف احتجاج کریں گے. اور وزیر اعظم صاحب, اگر آپ نے تشدد کروایا تو قوم آپ کا یہ توہرا چہرہ بھی دیکھے گی کہ آپ کے لیے تو 126 دن تک ریڈ زون حلال ہے, اور طالب علم جو انصاف کے متاشی ہیں, جنہوں نے 6 دن سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پورا من ہے, وہ پورا من ہے, ہم پورا من ہیں, اور ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ, ایک تمنا بھی نہیں ٹوٹے گا, پورا من لے کر وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے. اور جب چیف جسٹس صاحب آ جا رہے ہوں گے, ان سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم انصاف کا مطالبہ کریں گے. اور اگر آپ کل تک
ہماری اس عرضی کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہم چیف جسٹس صاحب سے سو موٹو کا مطالبہ کریں گے. ابھی تک ہمارا نعرہ کیا ہے کہ وزیر اعظم بولے انصاف دو, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم. تو انشاءاللہ ہم اور آپ کو ہماری آنکھوں میں کوئی ڈر نظر آ رہا ہے؟ بتائیں جناب, بولے نا جی, کوئی ڈر نظر آ رہا ہے؟ یہ تو ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا, یہ تو ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا, مگر میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے گا. ڈر نہیں ہے انشاءاللہ, ڈر ہمارے قریب قریب بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے ڈر قریب قریب نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں, اور جو حق پر ہوتے ہیں وہ دلیر ہوتے ہیں, وہ بہادر ہوتے ہیں. الحمدللہ. یہ بولے وہ تو بولے یہ کہہ رہے میں آئے وہ بولے مجھے پتا ہے بار بار چلو پیچھے پیچھے لے جاؤ. آپ کے بھائی بولے وہ تو بولے پیچھے لے جاؤ, یہ خراب کر رہے ہیں اس کو کھینچ کے. وہ بولے نہیں ہے, وہ بولے نہیں, کون بولے بات. یہ ایک شر پسند بندہ یہاں پہ آ گیا جناب. یہ مالک ہے بھجن ساؤنڈ کے اور گاڑی کے مالک ہے. وہ آپ کے بھائی بولے وہ تو بولے نہیں, وہ تو کھڑا ہے بھائی, وہ تو بولے نہیں. کوئی نہیں, یہ شر پسند کچھ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلائیں چلائیں چلائیں. تو انشاءاللہ ہم کل آگے جائیں گے, حصول انصاف کے لیے جائیں گے, اور ہم کسی صورت اپنی منزل کو حاصل کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, وہ تمام لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر انصاف کی راہ تک رہے, ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بڑی تعداد کے اندر یہاں پر پہنچیں. مائیں آئیں, بہنیں آئیں, بھائی آئیں. انشاءاللہ ہم مل کر تاریخ کو بدل دیں گے. تاریخ یہ ہے کہ یہ ناانصافی کرتے رہے اور کوئی ان کے سامنے بولے نہ, کوئی ان کے سامنے بات نہ کرے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ تاریخ بدلے, کہ اب کسی کے اندر جرات بھی نہ ہو کہ ناانصافی کرنی ہے. اور اسٹوڈنٹس برادری, طلبہ برادری کل بڑی تعداد کے اندر نکلے, بڑی تعداد کے اندر نکل کر اپنا حق ان سے چھینے, اور اپنا حق چھین کر پوری پاکستانی قوم کو پیغام دے کہ جب جب ناانصافی ہوگی, جہاں جہاں ناانصافی ہوگی, انشاءاللہ پاکستانی قوم اس ناانصافی کے خلاف کھڑی ہوگی اور جد و جہد کرے گی. اسی سے ہم انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنیں گے. اسی سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو منوائیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم ناانصافی کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں. تو کل انشاءاللہ آپ سب کے منتظر رہیں گے. اور میں اپنے پولیس کے بھائیوں سے بھی کہوں گا, یہاں پر آپ نے 3 دن ہمارا کنڈکٹ دیکھا, ہم نے یہاں پر 3 دن گزارے,
آپ نے دیکھا ہم نے آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنائی، ہم نے آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنائی. یہ تمام ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تمام ٹاپرز بچے ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اس ناانصافی کے خلاف ہم نے جد و جہد کی ہے اور ہم پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، آپ کے وزیر داخلہ صاحب کو بھی ہم پیغام پہنچائیں گے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں. ہم ویسے لوگ نہیں جو چار لوگ ہوں جو اپنے ملک کی چیزوں کا توڑ پھوڑ کریں، نہیں، ہم پرامن رہیں گے. آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ہمیں پرامن طریقے سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ جانے دیں گے، تاکہ ہم وہاں پر جا کر اگر وزیر اعظم صاحب کے کانوں میں ہماری آواز نہیں پڑ رہی تو وہاں قریب جا کر ان کے کانوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں. ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب تک اپنی آواز پہنچانی ہے. اس کے بعد جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ پھر قوم دیکھ لے گی کہ وہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے یا ناانصافی پر مبنی ہے. کیونکہ آپ انصاف کے نام پر حکومت میں آئے تھے، آپ نے انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اقتدار سنبھالا تھا. عمران خان صاحب اسی یوتھ کے آپ وزیر اعظم کہلائے تھے، اسی یوتھ کے لیے آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور آج یہی یوتھ سڑکوں پر رول رہی ہے، یہی یوتھ خوار ہو رہی ہے، یہی یوتھ 2 لاکھ کی تعداد میں رول رہی ہے پچھلے 1 مہینے سے اور آپ سے التجائیں کر رہی ہے کہ ہماری بات کو سنیں، اور آپ ہماری بات کو نہیں سن رہے. ہم یہ سنتے تھے کہ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں ہر طرف بد انتظامی ہے. آج اور ہم سمجھتے تھے یہ ان کو یہ میڈیا فیور کرتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ اس معاشرے کے اندر بد انتظامی ہے، اداروں کے اندر بد انتظامی ہے. ہم کہتے تھے یہ صرف میڈیا کی باتیں ہیں. جب سے ہمارا پی ایم سی سے پالا پڑا ہے، جب سے ہم نے پی ایم سی کا کنڈکٹ دیکھا ہے، جب سے ہم نے یہ کیٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کو رلتے ہوئے دیکھا ہے، تو وزیر اعظم صاحب اب ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ وہ میڈیا کی باتیں جھوٹ نہیں ہے کہ بد انتظامی ہے. آج پی ایم سی کے اندر جتنی بد انتظامی ہے شاید پاکستان کے کسی اور ادارے کے اندر نہ ہو. خدایا اس کا نوٹس لیجیے اور ہمیں انصاف دلائیے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پولیس نے بھی ہمارا کنڈکٹ دیکھا ہے کہ ہم پرامن ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اپنی قوم کے مستقبل کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ لوگ ان کو ملامت کریں. آج تحریک منہاج القرآن اسلام آباد کی پوری ایگزیکٹو اپنے وفد کے ہمراہ یہاں پر تشریف لائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کے صدر ابرار رضا صاحب تشریف لائے، ان کی پوری ٹیم تشریف لائی، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
मिनहाजुल कुरान विमन लीग की सदर तशरीफ लाई, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मिनहाज यूथ लीग के सदर तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वसीम मलिक साहब तशरीफ लाए, हनीफ संधेला साहब तशरीफ लाए, जितने भी आबाद मोअज़्ज़ज़ आबाद तशरीफ लाए इज़हार यकजहती के लिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये जो भाई थके हुए हैं ये जरा खड़े हों उठ के, अभी बातचीत जारी है, तो ये भाई जरा उठ के खड़े हो जाए ना सारे जो थके, इनको एक दूसरे को उठाएं जरा। तो इंशाअल्लाह बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम एक मरतबा फिर थोड़ी देर, अभी 7:11 हैं, अभी आपसे कुछ स्टूडेंट्स आकर बात करेंगे। और हाँ, एक बड़ी अहम बात जो आपको बताने वाला हूँ, आज जो टेस्ट हुआ है आप अंदाजा करें, आज जो टेस्ट हुआ है उसमें पीएमसी भाई आप ये क्यों काम कर रहे हैं ये वाले, अगर आप गलत नहीं है तो फिर जैसे चल रहे काम को चलने दें। आज जो टेस्ट हुआ है, अब जो इतनी नाइंसाफी के बाद भी घर में बैठेगा भाई, फिर उसकी मर्जी है। जो अपना हक लेने के लिए घरों में बैठे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हजारों की तादाद में कल नहीं आते तो फिर हम समझेंगे कि जनाब पीएमसी वाली शायद ठीक कह रहे थे कि जी ये ज्यादा स्टूडेंट्स का इशू नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का इशू तो है। हजारों स्टूडेंट्स तो हमारे रास्ते में, उन सबको मैं कॉल कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आए और आकर अपना हक मांगे। आज जो टेस्ट हुआ है इस चीज को आप कंफर्म करें। मुझ तक जब ये खबर पहुंची मैंने इसको रिकंफर्म किया, फिर रिकंफर्म किया, 3 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी इसी तरीके से है। आज ये हुआ कि ये जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, जब आपको आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आपके सामने आए जिसके बारे में आपने अपनी बुक्स में कभी पढ़ा ही नहीं था, तो क्या आपको ये ऑप्शन मिली थी कि उस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन की आपको सहूलत मिले? आपको ये मिली थी सहूलत जी? आज होने वाले टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को ये सहूलत मुहैया की गई है। क्या सहूलत मुहैया की गई है कि जी ये अगर इसके अंदर आपको लगता है कि ये जनाब आउट ऑफ सिलेबस है, आप इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन ले लें। ये आज टेस्ट के अंदर ये स्टूडेंट्स को ये सहूलत दी गई। तो भाई तुम इतना कुछ कर रहे हो तो ये पहले ही कर लेते, बार बार क्यों बेनकाब हो रहे हो? तुम्हारी ये सारी मकारी हमारे इल्म के अंदर है और तुम्हारी सारी मकारी को इंशाअल्लाह बेनकाब किया भी है। जिसकी आपको तकलीफ है, जिसकी वजह से आप जनाब बंदे बंदे से पूछते हैं कि इरफान यूसुफ कौन है जो डी चौक पे खड़ा होके हमें हर रोज रात को बेनकाब करता है, हमारे बारे में सख्त बातें करता है। तो भाई आप हमारा मुतालबा मान लें, हम आपका शुक्रिया अदा कर देंगे। आप ईद कंडक्ट करवा दें, आपका शुक्रिया अदा कर देंगे। आप मुतालबा मान लें कि प्रोविंशियल लेवल पर एमडीके दोबारा रिकंडक्ट होगा, हम आपके घर आके आपसे शुक्रिया भी कर लेंगे, आपसे मानत भी कर लेंगे जो चंद बातें की हैं। मगर अगर आप हमारा जेन्युइन मुतालबा जो मबनी पर इंसाफ है आप अगर नहीं मानते तो फिर भाई आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी और आपको बेनकाब हम करते रहेंगे। और यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और भी तलबा तंजीमों ने जनाब जुमेरात का ऐलान किया हुआ है। आपकी जान तो नहीं छूटेगी, कोई ना कोई आता रहेगा बेशक्ल बदल कर, किरदार वही रहेंगे जो आपको लानत मलामत करते रहेंगे आपकी चोरी के ऊपर, आपकी करप्शन के ऊपर, आपकी बद इंतजामी के ऊपर। तो मैंने जैसे कहा, चूंकि कल हमने वजीर आजम हाउस के सामने या वजीर आजम सेक्रेटरीट के सामने जाना है, तो इंशाअल्लाह कल लाहौर के अंदर मैं ये दोबारा से सबको जो लाहौर के अंदर हैं जो फोन करते हैं जी हम डी चौक नहीं आ सकते, उनके लिए खास तौर पर कल 4 बजे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमा, वहां से इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस लाहौर के सामने पहुंचकर धरना दिया जाएगा। और जब तक यहां से हमारी बात नहीं मानी जाती, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, वहां इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस लाहौर के सामने भी वो धरना जारी रहेगा अल्लाह के फजल व करम से। उसके बाद कराची प्रेस क्लब 4 बजे कराची वाले जो फोन करते हैं बड़ी तादाद में, भाई हमारे तो फोन ही नहीं बंद होते सारा दिन, तो वो जो वहां पर कराची के लोग हैं वो 4 बजे कराची प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे। इंशाअल्लाह 5 बजे तक वहां से इकट्ठे होकर
वहां से इकट्ठे होकर इंशाअल्लाह हम वहां से जो हमारे पूरे दोस्त हैं एमएसएम के तहत वहां पर इकट्ठे होंगे और फिर वहां से गवर्नर हाउस सिंध के सामने जाकर इंशाअल्लाह धरना दे देंगे और वहां पर बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। ऐसे ही इंशाअल्लाह पेशावर के अंदर प्रेस क्लब पेशावर के बाहर 4 बजे तमाम लोग हसूल इंसाफ के लिए जमा होंगे और फिर वहां से मार्च होगा गवर्नर हाउस की तरफ। तो पेशावर में भी इंशाअल्लाह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनके जो गवर्नर हाउस है वहां पर भी इंशाअल्लाह एहतजाजी धरने का आगाज हो जाएगा। और कोयटा के अंदर ऑलरेडी हमारे भाई वहां पर हसूल इंसाफ के लिए बैठे हैं और हम यहाँ इंशाअल्लाह वजीर आजम हाउस के बाहर मुंतकिल हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से और वहां पर जाके पूरा मना एहतजाज शुरू कर देंगे। अभी इंशाअल्लाह कुछ स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पर आकर बात करेंगे। हमारे जैसे मैंने कहा कि बैक एंड पे हमारे जो सारे मामला चल रहे हैं तो इंशाअल्लाह कुछ 8:30 तक 8:45 तक जो ही खबर आती है आपको इन्फॉर्म करते हैं। तब तक आप इसको जारी रखें और जो घरों में बैठे हैं वो कल यहाँ पर आने की तैयारी करें। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक हम सबको फतह याब करे और अल्लाह पाक हमारी जिद्दोजहद को कामयाब करे। ठीक है जी। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर आके आपसे मुखातिब होंगे। आप जो सुन रहे हैं वो सुनते रहें, जो यहाँ पर खड़े हैं वो जमकर खड़े रहें। इंशाअल्लाह कुछ 8:30 के करीब आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। शुक्रिया जी।